بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 9 کا تھیورم پڑھ رہے ہیں، یعنی مسئلہ ہمارا جو ہے 12ویں چیپٹر کا یہ فرسٹ تھیورم ہے، پہلا مسئلہ ہے۔ تو اس میں بیٹا دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصفہ واقع ہو تو وہ نقطہ قطع خط کے سیروں سے مساوی فاصلہ ہوگا۔ یہ بیٹا دعویٰ لکھا ہوا آئے گا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ ایک تصویر بنا لینی ہے ایز اٹس، اسی طرح آپ یاد کر لیں تصویر کو۔ یہ جو تصویر ہے اسی کو اسی طرح آپ نے پیمانے کی مدد سے بنانا ہے۔ یہ آپ کو ایک خط دیا ہوا ہے ایل ایم، یہ جو تیر والی بات ہے وہ خط ہے، آپ کو یہ ایل ایم ایک خط دیا ہوا ہے، آپ نے یہ کھینچ لینا ہے۔ تو یہ معلوم ہے، دیکھیں آپ کو خط نظر آ رہا ہے کہ یہ لکھا ہے ایک خط ایل ایم قطع خط اے بی کو، یعنی یہ جو ایل ایم میں خط ہے یہ قطع خط اے وی کو، یہ اے وی ہے، اس کو نقطہ سی پر اس طرح قطع کرتا ہے کہ اے سی قطع خط متماثل ہے بی سی قطع خط کے، یعنی یہ اے سی قطع خط بی سی کے متماثل ہے۔ تو فگر میں دیکھیں گے، یعنی اے سے لے کر سی تک کا ڈسٹینس اور بی سے لے کر سی تک کا ڈسٹینس جو ہے وہ ایکول ہے، یہ معلوم میں دیا۔ اور ایڈیشنل ایک بات دی ہوئی ہے انہوں نے کہ ایل ایم خط جو ہے عمود ہے، یعنی یہ جو درمیان میں یہ الٹا ٹی کی جو علامت ہے یہ عمود ہے اے بی قطع خط کے اوپر۔ اب بیٹا جو مطلوب ہے ہمارا، مطلوب کے اندر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پی اے قطع خط متماثل ہے پی بی کے، یعنی پی سے لے کر اے تک کا ڈسٹینس ایکول ٹو پی سے لے کر بی تک کا ڈسٹینس، یہ ہم نے دونوں مسلسلوں میں دیکھنا ہے کہ یہ ایکول ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا یہ عمل ہے، عمل کا کام آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈیشنل کام ہوتا ہے پکچر کے اوپر، کہ جو ہم نے تصویر کے اوپر اپنی سہولت کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایل ایم آپ کو دیا ہوا ہے، ایل ایم خط پر ایک نقطہ پی لے، یہ پکچر کے اوپر دیکھیں ایل ایم ایک خط ہے یہ، تو اس کے اوپر یہ نقطہ پی لیا ہے، ہم نے یہ نقطہ پی لیا ہے، اور پی کو جب یہ نقطہ پی ڈیٹرمائن کر لیں گے تو پی کو اے کے ساتھ ملا دیں گے، یہ پی کو اے کے ساتھ ملایا ہے، پھر پی کو بی کے ساتھ ملایا ہے، تو یہ ہمارا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ثبوت آتا ہے، ثبوت کے اندر ہم نے بیانات اور دلائل دینے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بیٹا لکھا ہے مثلث اے سی پی مطابقت ہے مثلث بی سی پی کی، یعنی یہ جو مثلث ہے اے سی پی مطابقت کر رہے ہیں بی سی پی، اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ مثلث اے سی پی یہ والی مثلث اور یہ والی بی سی پی جو مثلث ہے یہ والی، ان میں ہم کمپیریزن کر رہے ہیں۔ ادھر کمپیریزن کے بعد ہم کہیں گے کہ جو اے سی قطع خط متماثل ہے بی سی قطع خط کے، یہ ہمیں معلوم میں بات ہم نے یہ کی تھی، پہلے معلوم میں بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کہنا ہے اینگل اے سی پی، یہ اینگل اے سی پی جو ہے یہ والا اینگل، اس مثلث کا یہ سی والا اینگل متماثل ہے اینگل بی سی پی، یعنی یہ بی سی پی یعنی دوسری مثلث کا بھی اینگل، یعنی یہاں پہ دونوں 90 کا اینگل بن رہے ہیں، یہاں پہ دونوں مسلسلوں کے 90 کا اینگل بن رہے ہیں، 90 ڈگری کا۔ تو یہ ہم نے دلائل کے اندر لکھنا ہے، یہ معلوم میں بھی ہم نے بات کی تھی، پی سی عمود ہے اے بی کے اوپر، یعنی یہ قائمۃ زاویہ مثلث بنے گی یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ آ جانا ہے، یہ پی سی متماثل ہے پی سی کے، یعنی اس مثلث کا پی سی ضلع اور اس مثلث کا بھی پی سی، یہ دونوں مشترک ہیں یہ۔ اب تو دلائل میں مشترک لکھ دیں گے، اگر بیٹا کسی بھی مثلث کی 3 چیزیں برابر ہو جائیں تو وہ مثلث کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ 3 چیزیں ہم نے برابر کر لی ہیں، پہلے پہ ہم نے ضلع ثابت کیا ہے، پھر ہم نے زاویہ ثابت کیا ہے،
پھر ہم نے ضلع ثابت کیا ہے زواد، ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مثلثے ہیں دونوں آپس میں متماثل ہے، یعنی یہ ایکول ہوگی، تو پھر یہ لکھیں گے ضلع زاویہ ضلع کا موضوعہ لکھیں گے ادھر۔ جب یہ مثلثے آپس میں دونوں متماثل ہیں تو ہم کہیں گے پی اے متماثل ہے پی بی کے، یعنی اس مثلث کا پی سے اے تک کا ڈسٹینس، پی سے بی تک کا ڈسٹینس دونوں ایکول ہے، تو متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے ہوں گے۔ تو بیٹا یہی ہم نے ثابت کرنا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر اسی طرح آپ لکھ لیتے ہیں تو پیپروں میں تو آپ کو 8 نمبر ملیں گے، تو فل بائی فل نمبر ملیں گے ایگزیکٹ اسی طرح لکھتے ہیں۔ تو انگلش میڈیم والے بھی بچے انگلش میں لکھیں گے، اردو میڈیم والے اردو میں لکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔